کیا ایسا کوئی وقت ہے کہ کسی خاتون کی جب آبرو بچانے کے لیے اسے خودکشی کر کے ہی اپنی آبرو بچا سکتی ہو وہ، تو اس کے لیے خودکشی جائز ہو جائے؟ جس سے بھائی دین اسلام نے جس ایک طرف تو اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کا حکم دیا، اور دوسری طرف جو ہے ناجائز کاموں کو گناہ قرار دیا، حرام قرار دیا، ان پر سزا بتائی ہے۔ تو وہ کام جن سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن کو گناہوں میں شمار کیا گیا، شامل کیا گیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے غلطی یا گناہ جو ہے وہ خودکشی ہے، جس سے ہر ایک مسلمان مرد و خاتون کو بچ کے رہنا چاہیے۔ جہاں تک غیر مسلموں کا معاملہ ہے تو ان کے پاس چونکہ دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تصور نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی چیز سے، کسی بھی بات سے مایوس ہو جائیں، جیسے پیسہ چلا گیا، یا پھر تجارت میں فائدہ نہیں ہوا، یا امتحان میں کامیابی نہیں ہوئی، نمبرات کم آئے، یا پھر بے عزتی ہوئی، کوئی بھی اس طرح کی وجہ پیش آئے، تو جلدی جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا پھر دنیا چھوڑ کر جانے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے یہ پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تنگ اور مختصر جگہ ہے، مختصر زندگی ہے، اور بڑی کشادہ اور دائمی زندگی آخرت میں انتظار کر رہی ہے۔ تو انسان اگر اس دنیا میں کچھ خوبیوں سے یا کچھ فوائد سے محروم ہو، یا پوری طرح فائدہ مند نہ ہو، یا پھر کسی خسارے کا وہ شکار ہو جائے، تو آخرت میں جو ہے فائدہ مند رہ سکتا ہے۔ تو صبر کرے، برداشت کرے، اور آخرت میں اجر پانے کے لیے جو ہے وہ انتظار کر کے فائدہ اٹھائے۔ تو اس بات کی جو ہے ترغیب دی گئی، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے جس آلے کو استعمال کر کے خودکشی کرتا ہے، اسے برزخ میں جو ہے اسی چیز کے ذریعے سزا دی جاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین انسانوں کے جذبات کو، حالات کو، نیتوں کو جانتا ہے اور ان سے واقف ہے کہ خودکشی کرنے والا کس مقصد سے کر رہا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر خودکشی کر رہا ہے، یا پھر بہت زیادہ کسی مجبوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں یعنی فرق کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اس بخاری کی اس روایت پہ غور کریں گے جس میں ایک صاحب بہت زیادہ جو ہے بہادری بتاتے ہوئے کئی دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہیں، لیکن آخر میں جو ہے میدان جنگ میں وہ خودکشی کر کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اس بندے نے موت کے بارے میں جلد بازی کی، حرمت علیہ جنتی، اس پر میں نے جنت کو حرام قرار دیا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے بخاری کی حدیث جس میں ایک صحابی جو اپنے ساتھی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ میرا دوست بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اس کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لیے، اور پھر جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ تو پھر پیارے نبی نے اس کے بعد اس صحابی نے بتایا کہ میں نے اپنے ساتھی کو جنت میں دیکھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو پیارے نبی نے اس صحابی کا نام لے کر دعا کی کہ یا اللہ اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا خیال کرتے ہوئے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اس طرح جو ہے انسانوں کی حالات، جو انسانوں کے الگ الگ حالات ہوتے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک کسی خاتون کا معاملہ ہے، اگر اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو وہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مقامات پہ نہ جائے، ایسی اس طرح کسی ظالم کو ظلم کا موقع نہ دیا جائے، پورا معاشرہ ایسی خواتین کا ساتھ دے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایسی خواتین کو سنبھالے اور پھر ان کو سہارا دے۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو پھر وہ اچھوت ہو گئی، یا پھر اس کو جو ہے معاشرے سے یا پھر گھر سے الگ کیا جائے، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں تھا۔ تو خاتون اسی لیے کرتی ہے اس طرح کہ اس کا حال کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، پھر مستقبل میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ یہ گناہ اس کے اختیار سے نہیں ہو رہا، یہ غلطی اس کی اختیار سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسے چاہیے کہ ایسے جو مجبوری کے حالات پہ یعنی برداشت کرے۔ لیکن اگر کسی نے خودکشی کی ہے، اب اس کی نیت کیا تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو کے کر رہی ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہی ہے، تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم یہی بات کہیں گے، لیکن مشورہ یہی دیں گے کہ ایسے جس مقام پہ جانے سے ایسے اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، ان مقامات پہ جانے سے، ان اوقات میں نکلنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ بھی جائے تو اس تکلیف کو برداشت کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور شاہین بھائی اس میں ذرا یہ اس پہلو کو بھی ذہن اپنے پیش نظر ضرور رکھیے گا کہ مجبوری کی حالت
آبرو اور عزت کی حفاظت کی خاطر خودکشی کا کہنا صرف خاتون ہی سے کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمان مردوں نے کیا کیا ہے کہ ان سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کیوں نہیں ہوتا؟ زندگی تو ان کی بھی ہے نا، آبرو ان کی بھی ہے نا، کیا صرف آبرو کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ غلط تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں عام کیا گیا ہے، یعنی اس کو صدیوں سے لے کے وہ ایک تصور آتا چلا گیا. اس لیے جب آپ تقسیم کی اور پارٹیشن کی بات کرتے ہیں یا آزادی کے مراحل کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی، بہت سے واقعات ملیں گے کہ اس نے جی اپنی آبرو بچانے کے لیے انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی، لیکن یہ نہیں کیا. نہیں، کنویں میں چھلانگ لگانا ان کا صحیح نہیں تھا. انہیں اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے حد المقدور جو کچھ وہ کر سکتی کر دیتی. اس کے بعد اگر دشمن ان کو قتل کر دیتا تو وہ شہید کہلاتی. لیکن صرف اس بنا پر کہ جی میری آبرو خطرے میں تھی، میں تھڑک میں پانی میں کود گئی یا میں نے خودکشی کر لی. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا تصور ہے. اس لیے یہ بات بہت کلیئر اور بہت واضح ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے.